میرے محترم سامعین، زمین و آسمان نہیں بنے، حضور کا تذکرہ شروع ہے، اور دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی حضور کی نبوت و عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ حضور فرماتے ہیں ساری امتیں جائیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس، روتی ہوئی جائیں گی، اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں۔ سب نبی کہیں گے آج رب کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، آج رب کی بارگاہ میں اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ساری امتیں آئیں گی میرے پاس۔ فرمایا کہ جب میری امت آئے گی میں دور سے پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہم تو آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کو تو دیکھ کے پہچان لیں گے، لیکن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے یہ اعزاز میری امت کو عطا فرمایا، یہ جو تمہارے وضو والے اعضاء ہیں، حضور فرماتے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، میں دیکھ کے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہے، اور میں فرشتوں سے کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، میرے امتیوں کو آگے آنے دو۔ فرمایا میرے حوض سے، حوض کوثر سے جب وہ جام کوثر میرے ہاتھ سے پی لیں گے پھر ان کو محشر میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ساری امتیں جائیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس، سب نبی کہیں گے ہم نہیں بول سکتے، آج اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا بلکہ خود خدا کے دربار میں جا کے رو پڑوں گا، اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور وہ حمد و ثنا کے الفاظ اللہ اسی وقت مجھے سکھلائیں گے، ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ تو حق تعالی کمال شفقت، کمال محبت دیکھیں گے، محبوب رو رہا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، غضب ٹھنڈا ہوگا، اور حکم ہوگا محبوبم ارفع راسکا، ذرا سر تو اٹھائیے نا، آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، آپ کی تواضع دیکھی نہیں جاتی، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، سر تو اٹھاؤ نا، کچھ کہو تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت عرض کروں گا مولا دنیا میں میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ مولا میں نے تو اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہ چلا جائے، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ نے مجھے راضی کرنا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوب سر تو اٹھاؤ نا، کہو تو صحیح۔ فرمایا اختیار میرے پاس رہے گا، سل تؤتا، آپ سوال کریں میں آپ کو عطا کروں گا، اس لیے کہ آپ سے بہتر میرے دربار میں سوالی کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضور سفارش فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھئی تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، فرمایا پھر میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں سب قابل احترام ہیں، لیکن حضور کی بات کو دل میں جگہ دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی طرح اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور حضور نے جس اندیشے کا اظہار فرمایا تھا، فرمایا کہ اس بات کا ڈر نہیں چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، ڈر اس بات کا ہے شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے، ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے، دکھلاوے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو آدمی عبادات میں دکھلاوا کرتا ہے قیامت کے دن وہ بھی مشرکوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مسجد بنائی بلے بلے ہو جائے جی ہماری، حج کے لیے جا رہے بلے بلے ہو جائے جی ہماری چوری صاحب جا رہے ہیں حج کے اوپر ہیں، صدقہ خیرات کی لین لگ جائے جی ہمارے گھر کے باہر، سب کو پتا چلے بڑا غریب پرور ہے، بڑی جناب غریبوں میں آٹا بانٹتا ہے۔ ارے تو جس کے لیے دیکھ رہا ہے وہ تو دل کے حوال کو جانتا ہے، اگر مولا کے لیے دیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے جو عمل تم نے میرے لیے کیا آؤ آ کے مجھ سے میری شان کے مطابق جزا لے لو، اور جو عمل تم نے لوگوں کے لیے کیا ہے نا یہ لوگ کھڑے ہیں، لے لو ان سے، لے لو ان سے، ان کی آواز سے کیا ملا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے چاند ستاروں کی پوجا تو نہیں کرو گے لیکن اپنی عبادات میں ریاکاری کرو گے، دکھلاوا کرو گے، اور یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو، صرف اس کو خوش کرنا ہو، بس
چھوٹا بھی عمل ہوگا اللہ بڑی جزا عطا فرمائیں گے، اور اگر بڑا عمل ہوا اور نیت خراب ہے اللہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ شرک نہ تمہارے نامہ اعمال میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی بندے میں نہیں، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، ذلت دینا، نفع دینا، نقصان دینا، سب کس کے کام ہیں؟ اللہ کے کام ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ نبی شریک ہے، نہ صحابہ شریک ہے، نہ ولی غوث کتب ابدال شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کوئی وظیفے پڑھ کر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، وہ جو بھی کرتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی مرضی اور منشا ہے وہی کرتا ہے، کوئی خدا کو مجبور نہیں کر سکتا، سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے تو فرمایا میری سفارش تمہارے کام آئے گی، اور اگر نامہ اعمال میں شرک ہے، کوئی بھی اس کا حصہ ہے، تو آج وقت ہے اس سے توبہ کر لو۔ اس شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو حضور فرماتے ہیں پھر میری سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اور اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، ٹھوس ہے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یہ نفع نقصان سب اسی کی طرف سے ہے، تو فرمایا پھر قیامت کے دن میری سفارش اس بندے کے ضرور کام آئے گی۔ تو قیامت کے دن بھی حضور کی نبوت و عظمت کا ڈنکا بجے گا، اور جب جنت کی طرف حضور کی سواری چلے گی، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں جلب میں ہوں گے، اور پیچھے تمام امتیں ہوں گی، حضور سواری پہ سوار ہوں گے، اور آگے غلام بلال ہوگا۔ یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان، غلام تو بنو نا حضور کے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا نا، وہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، وہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، ایک سازش سے تجھے غلام بنا دیا گیا ہے اور تو نے بھی اس غلامی کو قبول کر لیا۔ حضور کہیں گے کلمہ تو میرا پڑا اور غلامی غیروں کی کرتا رہا، کہاں تم ہیں جی کن کن چیزوں کے غلام ہو گئے ہیں جی، نئی نئی چیزوں کے ایجادات کے غلام ہو گئے۔ ہمارا تو فخر یہ ہم صرف حضور کے غلام رہے۔ حضور کے غلام بلال حبشی آگے ہوں گے، سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی، اور اگلی بات سن لو، جنت کے سب دروازے بیک زبان بیک وقت پکار کے کہیں گے بلال ادھر سے گزر جاؤ۔ یہ تو بلال کی مرضی ہے، میں کیا بتاؤں وہ کدھر سے گزریں گے، ان کی مرضی ہے۔ حضور جب چلا کرتے تھے تو بلال حبشی لاٹھی لے کے آگے آگے چلا کرتے تھے، کوئی نکیلا پتھر ہوتا تو ادھر کر دیتے، کوئی اور نقصان دینے والی چیز ہوتی تو ادھر کر دیتے، راستہ صاف کرتے۔ ایسی حضور کی غلامی کی، اور اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حضور جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں، بلال آگے نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں میرے پیمبرو، میرا محبوب آئے گا تو سب کے بعد، لیکن مقام میں سب سے آگے ہوگا، مرتبے میں سب سے آگے ہوگا، اور فرمایا جب میرا محبوب آ جائے گا، میرے محبوب پر لوگوں کو تو ایمان لانا ضروری ہے ہی ہے، فرمایا نبیو تمہیں بھی میرے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نے وعدہ کیا مولا ہم ایمان بھی لائیں گے، تیرے محبوب کا تعاون بھی کریں گے۔ قالوا وقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی اس وعدے پہ گواہ رہو اور میں بھی اس وعدے پہ گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔